یہ تابوت ہم رہیں گے۔ سلام ہو ہمارا ان اہتمام کرنے والوں پر جنہوں نے یہ اہتمام کیا۔ نعیم ابن اجلان کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ شکر والوں درو سینہ پیٹو، ماتم کرو، فرصت پیش کرو۔ ہاں حضرت نعیم ابن اجلان کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کے مظلوموں کے جنازے ہیں۔ ہاں اب آپ کے سامنے حضرت نعیم ابن اجلان کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین کی تنہائی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مولا مظلوم نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا آباد کرے۔ یہ لوگ کہتے مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ لوگ خیمے میں آلتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ حضرت نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت نافع ابن ہلال کا تابوت، وہ دیکھو پردہ ہٹا، وہ جنازہ آ گیا۔ خدا کوئی ہم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں حضرت ابو سمامہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں اس کے پیچھے حضرت نعمان ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت بشر ابن عمرو کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے کاندھوں پر یہ تابوت لیے اتنا بڑا مجمع ہے کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے۔ اللہ اکبر، نہ موسم کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ، شاید یہ رونے والے آواز ہیں تمہیں یاد نہیں، تیز دھوپ میں پیاسی سکینہ جسے کربلا سے پیاسا گزار دیا گیا، جس کے رخسار کے تماچوں کے نشان تھے، جن کے وارثوں کے لاشیں مقتل میں پڑے تھے، رونے والے موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ اب اس کے پیچھے عزیزوں اکیاسوں کا قافلہ کربلا پہنچا تھا صبح عاشور، اس میں سے ایک جنازہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے یزید بن زیاد بنی کا۔ یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ سلام کیجیے، سر و سینہ پیجیے۔ قیس ابن مصعب اسدی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں اب اس کے بعد حضرت جنادہ ابن کعب کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کو پتا ہے 54 انصار میں تقریباً ذکر کیا جاتا ہے کہ 34 انصار جو پورے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ کربلا پہنچنا آسان نہ تھا، ہر طرف سے جزیری فوج نے حلقہ بنایا ہوا تھا، لیکن جسے غربت زہرا کا پاس تھا وہ حسین کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہنچ گیا۔ بکر ابن حی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت بکر ابن حی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ حضرت عمار ابن حسان طائی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ رونے والوں، یہ کربلا کے وہ ناصران امام مظلوم ہیں جو امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ پیاسے رہے، جان فدا کی، شہادت کو گلے لگایا، امام کی نصرت میں کمی نہ کی۔ یزید ابن سعید کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا۔ حضرت زید ابن حارث کا تابوت آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کربلا ہے کربلا، ایک میت نہیں آ رہی ہے، ذرا دیکھو ایک کے بعد ایک جنازے آ رہے ہیں۔ اٹھانے والا حسین ہے، زہرا کا لال ہے، پردیس ہے، عالم غربت ہے، فوجوں کا ہجوم ہے، حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمرو بن جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر، ایک ایک جنازہ آپ کے درمیان ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں عمرو بن جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ زیارت کرتے جائیں، پردگار بہنوں، خدا کرے تمہارا اچھا کا پاتر ہے، تمہارے جوانوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ جو مقتل میں بے کفن لاشیں پڑی تھیں، آج شوقین کے تابوت و تبرکات کی صورت میں اپنے کاموں پہ اٹھائے ہوئے ہو، دل بھر کے روتے روتے الحمدللہ فخر ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اکبرپور کی سرزمین وہ ہے جہاں کے مومن ہر بستی میں ہر روز اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ جانے کہاں کہاں سے کتنی دور دور سے جمعے بلاتے ہیں۔ سلام ہو ہمارا ان ماؤں پر جنہوں نے ایسے لال جو ساری جنت کے سڑکوں کا مرہم لیے ہوئے ہیں۔ ورنہ بیویوں، میری پردگار بہنوں، تمہارے بچوں کے پاس ایسا تھا اور بھی کچھ شوق، اچھا گھر بنا لیتے، اپنے شوق پورے کرتے، لیکن پورے سال کماتے، لوٹ کے آتے ہیں تو اہتمام کرتے، انہیں
زہرا کی غربت میں آنسو آ ہمیں زینب کے آنسو یاد آتے ہیں. ارے کسی سورج نے ننگے سر دیکھا ہو بے مانا چادر بازار میں تھی. اس نے اپنے بابا سے اپنے بھائیوں سے کچھ نہ مانگا, وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی. ایک ہی قلم تھا, مگر ہاں ایک کیفیت عرض کروں, اس کے بعد تابوت آ جائے گا. دیکھیں تاخیر بہت ہو گئی ہے, میرا دل بہت ہوتا ہے پڑھنے کا, لیکن نہیں پڑھتا, اس لیے شام ہو جائے گی. تھوڑا سا یہ بستی یہاں آنے میں زحمت ہوگی آپ کو, لیکن خدا سلامت رکھے منتظمین کو میں نے پورے راستے آتے ہوئے دیکھا. آنے والے زائرین کے لیے سیاہ پرچم لگاؤ سواریوں کا اہتمام کیا ہے. آؤ زینب کے گروہ کے پالوں پہ روکے جا رہے ہو, اور زہرا کے گروہ کے پالوں پہ ماتم کرنے آئے ہو. ہم تو کہ پیدل سفر نہیں کرتے لے کر سواریوں کا اہتمام کیا ہے. بس میں گزارش کروں, کوشش ہے کہ جلدی سے یہ اہتمام اپنی اختتامی منزل کو پہنچ جائے, اس لیے کہ شام ہوگی تو ابھی تک تو بچے ادھر ادھر ہیں. شام ہوتے ہی اپنے وارثوں کو تلاش کریں, لیکن جو جنازے آ رہے ہیں ذرا محسوس کرو کہ سامنے غریباں نظر آتا میں ہمیں حرم کی کیفیت کیا رہی ہوگی. خوشی کے دھول لگ رہے, نقارے بج رہے تھے, زینب بچوں کو سنبھال رہی تھی. اللہ اکبر, ایک بچی کی چیخ کی آواز جو فرار کا رخ کرنے لگی تھی, چچا جلدی لوٹاؤ, تم تو فرار سے گئے تو لوٹ کے نہیں آئے. رونے والوں جنازے رکے ہیں, ٹھہرے, رو بھی گئے, اس لیے کہ یہاں تو فرار بن جائے. اب میں گزارش کرتا ہوں تابوت لانے کی, مگر ٹھہر جاؤ. پتہ ہے کیسا کریم خان ہوتا ہے, اس کا جنازہ آتا ہے. اس سے پہلی ملاقات حسین علیہ السلام سے اس وقت ہوئی تھی جب حسین کربلا نہیں پہنچے تھے. اس کا پورا لشکر بہت پیاسا تھا. حسین علیہ السلام نے ہزار کے لشکر کو اپنے پاس سے پانی دیا, زندگیوں میں چاہیے. حسین آپ کا غم کی طرف کیا دی ہے, ذرا سی بات کو تقدیر تک رلا دی ہے. یہ صبح عاشور حسین کے پاس حسین کا اپنا بن کر کیا ہے. تو زہرا کے لال نے ایک فکرہ تھا, جب تو دشمن تھا تب تو میں نے تجھے سے راہ کیا, آج تو مہمان بن کے آیا ہے تو حسین کے بچے بھی پیاسے ہیں. اب یہ مڑ مڑ کے خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے, کیا ہوا؟ حسین نے معاف کر دیا, خیموں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ اجنبی آواز جو لا کے مجھے ڈر ہے کہ کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے, مجھے دیکھ کے پہچان کر لے کہ آج کسی کی وجہ سے پیاسے ہیں. بھائی نے معاف کیا, اتنی دیر میں دو شہزادے آ گئے, آواز دیا ہو تجھے ماں زینب سلام کہلاتی ہے. انہوں نے منہ پہ تماچے مارے, اللہ کیسا کریم خان بنا ہے, مگر ہاں خوراک بہتی رہی, زینب بچوں کو سنبھالے بیٹھی تھی, لوگ سی خود جنازہ آ رہا ہے, بھر کی میت آ رہی ہے, اس کی شدید زیارت کے لیے. خدا سب کو سلامت رکھے, میں آخری مجلس تک دیکھ رہا ہوں, سارا مجمع سال وقتار رو رہا ہے. آئے وقت امام, آپ نے جب مظلوم کو پوچھا ہے کہ بھلا اپنے مظلوموں کا ماتم ہے. حضرت حل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا. لیکن اس کے بعد وہ تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. رونے والوں کہ اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کا غلام کفن لے کے کربلا پہنچا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ ملکہ نے بھیجا تھا. میری طرف دیکھے تابوت گزر رہا ہے, کفن لے کے پہنچا, اس لیے کہ ملکہ نے یہ کہا تھا کہ سنو تمہارا آقا مارا جا چکا ہے, وہ فرزند رسول ہیں, علیہ رسول, ہمیں کفن مل گیا ہوگا, لیکن تمہارے آقا کا کوئی جانے والا نہیں ہے. غلام کفن لے کے پہنچا, واپس روتا ہوا آ گیا. یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا تم بھی بدل گئے, کیا ہوا؟ میں کفن نہیں دیا, اور رو کے کہتا کیسے دے دیتا, کیا ہوا, کہا ہوا کیا ہے؟ کفن ایک تھا, لاشیں 72 تھی, کفن ایک تھا, لاشیں 72 تھی. رونے والوں سے زبیر کا جنازہ آ رہا ہے. زبیر سلام وہاں پر ہر آنے والے زخم کو اپنے اوپر لیا تاکہ زہرا کا لال نماز ادا کر سکے. آپ کے درمیان حضرت زبیر کا تابوت آ گیا, سلام ہو. اس کے بعد حضرت مسعود ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا
کہ کاش وقت ہوتا تو آپ کی خدمت میں ان شہیدوں پر ذکر کرتا، مگر ایک شہیدوں دعا دے دو سب کو نہیں بڑھا دے نہیں کر سکے ہمارا آئندہ سال فلک محرم کا چاند دیکھیں ہم پھر سبے ماتم بچھائیں جو پردیسی پردیس میں لے رہے ہیں انہیں وطن آنا نصیب ہو تاکہ وہ بھی تعبول کو اپنے وطن میں داخل ہو سکے لیجیے اس کے بعد مولائے کائنات کے صحابی مشہور شیعوں میں شمار ہوتا تھا حضرت حافظ کا تابوت آ رہا ہے سلام ہو ہمارا حضرت حافظ پر اس کے پیچھے حضرت سعید کا تابوت آ گیا ہے رونے والوں اور اس کے بعد حضرت عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے میری گزارش ہے تمام جوانوں سے بڑی دیر سے تابوت کو کاٹے ہوئے کھڑے انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی دعائیں دینا اللہ اکبر خالق کا گھر آباد رہے ہاتھوں کا باروں اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے سلام کیجیے سر و سینہ پیٹیے رونے والوں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے حضرت حجاج ابن مسعود کا بھی تابوت آپ کے درمیان آ گیا اللہ اکبر اب تک آپ کو خبر ہے 27 جنازے جا چکے ہیں کتنے جنازے 27 کچھ نہیں پتا بڑے درجے میں کوئی غیر بھی آیا ہوگا یہ سیاہ لباس پہنے ہوتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں ایک ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا وہ پوچھیں گے ایک گھر کے جنازے میں ایک قبیلے کے جنازے میں پھر تو رونے والے بہت ہوتے آواز سننے رونے والوں کو رونے نہ دیا گیا جنازے نہ ہو سکے اسی لیے تو آج ہم یہ تابوت اٹھا رہے ہیں دیجیے اب تک آپ کے درمیان 27 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں یہ 28واں جنازہ ہے یہ اس کا جنازہ ہے بڑے اہتمام کے ساتھ آقا کے سامنے کیا تھا مگر مولا نے آواز دی کہ نہیں راحت کے لیے کے لیے آواز دیتے ہاں راحت کے لیے حضرت رسول آپ نرب آزا میں کھڑے ہو مجھے اجازت نہیں دیتے آپ کیسے دیتے اجازت میرا رنگ سیاہ ہے میرے خون سے بدبو آتی ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے کلیجے سے لگا دیا عزیز الشہادت کے بعد حسین پہنچے ہیں زانوں پر سر رکھا تھا آسمان کا رخ کر کے کہا معبود یہ میرا جان ہے جان اللہ اکبر حضرت جان کا تابوت آ رہا ہے آپ آنسو کے ساتھ حضرت جان کو سلام کیجیے جان آپ کے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو اور اس کے پیچھے ایک 17 دن ہوئے ہیں شادی کے جوان میں جس کا نام تاریخ بہت بتاتی ہوئی ہے ماں نے مختل میں جانے کی اجازت دلائی سر کاٹ کے ماں کے پاس بھیجا گیا ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ ہم نے حسین سے قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے حضرت بہت قلبی کا تابوت آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے حضرت کعب بن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا رونے والوں خدا آپ سب کو سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے اب اس کے بعد حضرت سالم کا تابوت آ رہا ہے سلام ہو ہمارا حضرت سالم پر اس کے پیچھے ایک اور جنازہ آ گیا حضرت عامر ابن مسلم کا تابوت ہے اس کے پیچھے حضرت سلیمان ابن مظالم کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا حضرت جابر ابن حجاج حضرت سعید ابن عمرو کا تابوت عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت آ رہا ہے رونے والوں ایک ایک جنازہ ہے اب تک آپ کے سامنے 36 جنازے جو آ چکے ہیں زیارت کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے میں گزارش گزار ہوں انجمن ماضی کی خدمت میں بھائی برا نہ ماننا اس لیے کہ اہتمام میں کمی رہ گئی ہوگی بلکہ کوشش کرنا ہے جنازوں کے بعد ایک ایک فرصت ضرور پیش کر لینا عزیزوں جو انتظام کرتا ہے وہ جانتا ہے اس انتظام کرنے کے لیے کن کی دشواریوں مدروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے لہٰذا سب سے انتظام سے کہ یہ چاہتے یہ تھے کہ یہ تابوت برآمد کر دیے جائے اس کی بڑی دیر سے شاید بطول اس کی پسلیاں ٹوٹی ہے جب سے تابوت سمجھا ہے وہ کریا کر رہی ہوگی اللہ اکبر رونے والوں آپ کے سامنے یہ جنازے زیارت کے لیے لائے گئے تابوت وہاں تک پہنچ گیا اب آپ سب میری طرف دیکھیں آپ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں ایک دعا کر دو خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں بہنیں بہت بڑی دولت و نعمت احساس کیا کرو یاد دلاؤں
کربلا میں ایک بہن نے بھائی کو نظر آدم میں گرتے ہوئے دیکھا تو قریب آ کے کہتی بھیا تمہارا ایک بچپن کا دوست تھا. کہا ہاں زینب. تو بھیا یاد آیا حبیب. ہاں بھیا. تو بھیا اسے بلا لو. حسین نے بہن کی آرزو تمنا مانگا کیا ہے بہن نے مانا تو بھائی کے لیے بھیا اسے بلا لو. حسین نے خط لکھنا شروع کیا. زینب پاس بیٹھی رہی. بھیا خط مکمل ہو گیا. ماں بہن تو بھیا ایک سطر میری طرف سے بتاؤ زینب کیا لکھنا ہے. تو بھیا لکھ دو کہ حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا. اللہ اکبر. میدان مقتل میں انصار میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی. کسی نے زینب نے پوچھا اے اماں زینب یہ تکبیر کی آوازیں کیسے بلند ہو رہی ہیں. آواز کی شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. زینب نے کہا جلدی سے کہلا دو. زینب سلام کہہ رہی ہے. حبیب کے منہ پہ دروازے مارے. اللہ علی کی بیٹیاں نظر حرم میں اے رونے والوں کو حبیب کی میت آ رہی ہے. ہاں یہی حق ملیا ہے. ایسے ہی رہتے ہیں. زینب تو آئے تو بھی کوئی دیر نہ تو آئے. علی تو آئے دے گا. اللہ اکبر. اللہ نے مشکلات بیٹی آواز کر رہی ہے. حبیب سلام کے دو. حضرت حبیب کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا. اس کا تابوت آ گیا جو خون میں نہ آیا. لگ رہے ہیں. حبیب کو اشارے سے بلا کے کہا تھا حبیب خدا حافظ. حسین کو سیکر نہ چھوڑنا. حضرت مسلم ابن اوسطہ کا جنازہ آ گیا. رونے والوں حضرت یونس ابن حرس کا تابوت آ گیا. زاہد ابن عمرو کا تابوت آ گیا. اللہ اکبر. عبدالرحمان ابن عبدالرب راویہ حدیث ہیں. پیغمبر خدا کے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے. غدیر کے راوی ہیں. کاش وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. قاضی جو آپ کے سامنے جنازہ آ رہا ہے حضرت عبدالرحمان ابن عبدالرب انصاری کا. دیکھیے اب تک آپ کے سامنے 42 جنازے آپ کے سامنے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. 54 انصار ہیں. 42 انصار کے تابوت کی آپ نے زیارت کر دیا ہے. حضرت عبدالرحمان ابن عبدالرب انصاری کا تابوت آپ کے سامنے آ گیا. لذیذوں آپ کے سامنے حبیب ابن حرس کا تابوت آ رہا ہے. عمرو ابن عبداللہ حمدانی کا تابوت آ گیا. عقبہ ابن مسلم سرس کا تابوت آپ کے سامنے ہے. عبداللہ ابن جعفر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. حنظلہ ابن اسد کا تابوت آپ کے سامنے ہے. جنادہ ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا. عبدالرحمان ابن مسعود کا تابوت آ گیا. زہیر ابن سلیم کا تابوت. سہیل ابن مالک کا تابوت. عزیزوں قاسم ابن حبیب کا تابوت. اللہ اکبر. 53 جنازے انصار کے آپ کے سامنے ہے. میری پردار بہنوں برداشت نہ کر سکوں گی. دیکھو زہرا کا لال کیسے مقتل میں میتیں اٹھا رہا ہے. کیسی تنہائی ہے. اللہ اکبر. دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں. سرور میں رو کے لا
لاش اٹھانے میں دریا کے پاس چل گیا پیغام حسین کا ہے کیسی کیسی آگ لگی ہے زمانے میں. بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے. رونے والوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. میں منتظمین سے بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ بڑی دیر سے آئے تھے، انہیں تابوت کی زیارت کرتے یہ وعدہ کرتے انشاءاللہ آئندہ سال حیات آپ سب کو شرگاہ دل سلامت کرتے ہاں ضرور تابوت وقت برآمد ہوگا جی بھر کر کے گریا کرنا کہ اپنے وقت کی گزارش ہے. ایک گزارش ہے یہ حضرتاری ہے، نہیں زیارت کر سکتے بالکل پڑوس میں انشاءاللہ ساما میں تابوت 72 ہے، وہاں پہ جا کر کے رو لینا، وہاں بھی ماتم کر لینا. آج کے پورے دریاور میں وہاں چلے جانا رو لینا، جا کے ماتم کر لینا. جہاں جہاں آزاد ہے پورا میں وہاں چلے جانا، جا کے رو لینا، ماتم کرنا، سینہ زمین کرنا، پرسہ پیش کرنا. رونے والوں بس ایک گزارش ہے، شاید میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا مسائل، صرف ایک گزارش ہے. انصار کے جنازے دیکھیے، اب کس کے جنازے آ رہے ہیں؟ بنی ہاشم کے. پتہ ہے زینب کا تعلق کیا ہے؟ زینب کا تعلق بیوی کا یہ کہ 18 بھائیوں کے کہلاتی ہے. اب بھائیوں کے جنازے کے والے زینب کے بھائی کے کہلائے گی. لوگ دیکھو آپ کے سامنے سب سے پہلا جنازہ آ رہا ہے. اللہ اکبر، یہ عقیل کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہے. ہائے زینب، بیوی تمہاری انگلی پہ لٹائی، کربلا کی تنہائی اور مظلومی کا ماتم ہے. جنازے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جعفر ابن عقیل، بیٹی عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کا تعلق آ گیا ہے. اولاد عقیل کے جنازے آ گئے. اللہ اکبر. عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. بڑی شان کے ساتھ جب زینب مدینے سے چلی تھی تو یہ سب کہتے تھے شہزادی آؤ میں سوال کر دوں، ان سے پوچھ لوں. اب زینب سارا محرم کو صبر زینب کیسے طے کرے گی؟ رونے والوں آپ کے تابوت عقیل کے بیٹوں کے اٹھا لیے. حضرت جعفر، عبد الرحمن، محمد بن سعید لیجیے. اب مسلم کے بیٹوں کی جنازے آ رہے ہیں. ہائے کیا غربت ہے، بابا کوفے کی گلیوں میں لاشا پھیلایا جا رہا ہے. بیٹوں کے سر جانے نیزہ پر ہیں، یہ اولاد عقیل عزیز سامنے ہے. مسلم کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. ہائے ان یتیموں کو ہمارا سلام، جنہیں کربلا میں جن کی میتیں حسین نے اٹھائی ہیں. ارے بیٹی کے سر پہ یتیمی کا عالم ہے، سب پہ شکل سے ہاتھ دے رہے ہیں کہ بیوی کے سامنے بھائیوں کی میتیں آ گئی. اللہ یہ کربلا ہے، کربلا. رونے والوں آپ کے سامنے مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. خدا کوئی منتیں سوائے ہمیں امام منظور کربلا کے. لیجیے آپ کے سامنے زیارت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تابوت آ رہا ہے. مسلم کی غربت کو رونا ہے، حسین کی بےچاری کا ماتم کرنا ہے، زینب کی تنہائی کا ماتم کرنا ہے. یہ لوگ سرداروں حضرت محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کے جنازے اور تابوت کی شکل آپ کے سامنے سے گزاری جا رہی. اب اس کے بعد 4 جنازے پھر زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. 4 جنازے، مگر سلام کرنا ان کی ماں کی ایک خواہش ہے. وہ کیا؟ مجھے کوئی بنی کہتے ہیں بلائے، مجھے کوئی قربانی نہ کرے. سارے بچے کربلا میں مارے گئے ہیں. بیوی ام البنین کا اجڑا ہوا گھر آ رہا ہے. اللہ اکبر. بیوی ایک ہی بات پوچھتی کہ پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا؟ کہا جاتا ہے بیوی پہلے تیرے بچے مارے گئے ہیں. تب بیوی کی جان میں جان آئی، آگے بچی میں بیٹھ گئی. بچوں سے راضی تو ہو. سلام عثمان کو جیسے ام البنین کہتے ہیں، اس بیوی کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں. جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عزیزوں آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے.
حضرت عمران، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، اللہ اکبر، انہیں کے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے. 4 نہیں، ابھی تو عباس بھی ہے نا. ماتم کرنا ہے نہ رونے والوں. آپ کے سامنے بی بی ام البنین گزرا ہوا کرے جو زیارت کے لیے تابوت آ رہے ہیں. عزیزوں، حضرت عمران ابن علی، جعفر ابن علی، محمد اللہ ابن علی، اللہ اکبر، یہ 4 بیٹے میدان مقتل میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. ہاں، سر و سینہ پیٹیے، کس کس کا ماتم کریں. ابھی ہم نے انصار سے روئے، اولاد یقین کا ماتم کیا، مسلم کے نام حالوں سے روئے. اور دیکھو آج 47 نانا نواسے کا ماتم کرنے آئے ہو. حسن کو زہر بھی رکھ گیا تھا، جگر کے ٹکڑے کیے. حسن آقا کے کلیجے میں زخم کا پتہ ہی کیا. حسن آقا کے بڑے بیچ میں علماء موجود ہیں. علماء کرام خالق کائنات کی مسائل ہمارے سروں پر سلامت رکھے. مولا حسن یہ کہتے ہوتے تھے، میں نے دیکھا دیوار و در کے بیچ میں میری ماں فاطمہ تھی. اللہ اکبر، یہ قاسم ہے جس نے دیکھا تھا کہ بابا کو زہر دیا گیا. جگر کے ٹکڑے تھے. میدان مقتل میں ایک ہی بات کہتا تھا، محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. حسین واپس کر دیتے تھے. روتا ہوا خیمے میں آیا، رو کے کہتا ماں کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی. ماں نے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا، پردے میں آئی، آواز دیا کیا بیٹا کی قربانی قبول نہ ہوگی. وہ قربانی قبول ہو گئی. لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ماں رو رہی ہے. تو قاسم بن گیا. ابھی حسن کی جان قاسم کی میت لائے. آقا نے دیکھا کہ زینب بیٹھی ہے. بیوی کا گزر ہوا، دیکھا خیمے کے گھر پہ 2 بچے بیٹھے ہیں. ماں کی نظر پڑی، آواز دی محمد تم ابھی زندہ ہو. آواز دی اماں محمودان اجازت نہیں دیتے. دونوں بچوں کو لے کے زینب آئی، میری پتہ بہنوں اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھ لینا. آواز دیا اماں محمودان اجازت نہیں دیتے. زینب دونوں بچوں کو لے کے آئی، بھیا اجازت نہیں دیتے. حسین آواز دی، زینب کیسے دیکھوں اجازت. آواز دی ٹھیک ہے بھیا نہ دو اجازت. کر اگر اماں نے پوچھ لیا کہ زینب تو